بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مسجد اقصی اور فلسطین کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں۔ نیوز چینلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعے ان خبروں کو پڑھ کر، سن کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے کہ عالمی برادری خاموش ہے، جو اپنے آپ کو انسانیت کا ٹھیکیدار کہتی ہے، جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہے، اس ظلم و ستم کو دیکھ کر وہ خاموش ہے۔ اور مزید تکلیف کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک وہ بھی اس پر جس طریقے کا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے تھا نہیں کر پا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ 57 اسلامی ممالک ہوتے ہوئے ایک مسلم ملک پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے شہریوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سارے اسلامی ممالک خاموش ہیں۔ کوئی ظالم کے خلاف ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا المسلمون کجسد واحد، کہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے ساری دنیا کے مسلمان ہیں کہ کسی ایک مسلمان کو بھی اگر تکلیف پہنچے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس تکلیف کا احساس دل میں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھیے ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے اسلامی ممالک مل کر اس ظالم اسرائیل کے خلاف ایکشن لیتے، اس کا بائیکاٹ کرتے، اس کے خلاف عملی اقدامات کرتے، لیکن اس کے برعکس نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، معصوم اور نہتے بچے قتل ہو رہے ہیں، عورتیں اپنی جان گنوا رہی ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، لیکن ساری عالمی برادری، مسلم ممالک، وہاں کے حکمراں سب کے سب خاموش ہیں۔ میرے عزیزو، اگر یہی حال رہا تو ہو سکتا ہے کہ اگلا نمبر دوسرے ممالک کا ہو۔ نواز دیوبندی نے کہا کہ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھونس کا چھپر آپ کا ہے۔ جلتے گھر کو دیکھنے والوں، پھونس کا چھپر آپ کا ہے۔ آگ کے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے۔ اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ یعنی مسلم ممالک کو، وہاں کے حکمراں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہم تو خاموش بیٹھے رہیں گے کیونکہ ہم تو آرام میں ہیں، ہم پر تھوڑی کوئی ظلم ہو رہا ہے، ہم تو اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو راحت اور سکون کی نیند لے رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کا بھی نمبر آ جائے۔ اس لیے تمام عالمی برادری کو، خصوصاً اسلامی ممالک کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے اور ظالم اسرائیل کا بائیکاٹ کرے، اس کے خلاف عملی اقدامات جو اٹھا سکتے ہیں وہ عملی اقدامات اٹھائیں، وہاں کے مسلمانوں کی مدد کرے،
ظلم سے ان کو بچانے کی فکر اور کوشش کریں، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کی کوشش کریں۔ یہ ان حکمراں کی، ان مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے جن کے پاس اقتدار ہے، جن کو اللہ نے آلات و وسائل دیے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ عملی طریقے سے اس ظالم اسرائیل کے خلاف جہاد کریں، اور جو لوگ عملی اقدامات نہیں کر سکتے، بول سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی زبان کے ذریعے اس ظلم کے خلاف جہاد کرے، اور جو بول نہیں سکتے، لکھنا جانتے ہیں، قلم کی طاقت ان کے پاس موجود ہے، تو ان کو چاہیے کہ قلم کے ذریعے سے اس ظلم کے خلاف جہاد کریں۔ اور جو لوگ یہ بھی نہیں کر سکتے، ان کو چاہیے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا، مظلوموں کی مدد فرما، پھر سے فلسطینیوں کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کوئی عمر فاروق اور کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے۔ یہ اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، فلسطینیوں کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، ظالموں کو اللہ کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔